نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن الأحبار قال قرأت بعد ما أنزل الله على موسى یا موسیٰ رکعتان یصلی احمد الی آخرہ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کے کسی حصے میں پڑھا جو کتاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اے موسیٰ، 2 رکعت کی نماز جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھیں گے اور وہ فجر کی نماز ہے تو اس کے یعنی امتی کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس نے اسی رات یا دن میں کیے ہوں۔ اے موسیٰ، 4 رکعت کی نماز جس کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھیں گے اور وہ ظہر کی نماز ہے تو میں پہلی رکعت پر ان کو بخشش کا انعام دوں گا اور دوسری رکعت پر میں ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دوں گا اور تیسری رکعت پر میں ان پر ایسے فرشتوں کو مقرر کر دوں گا جو ان کے لیے دعا کریں گے اور بخشش طلب کریں گے، اور چوتھی رکعت پر میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا اور بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر جھانکیں گی۔ اے موسیٰ، 4 رکعت کی نماز جس کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھیں گے اور وہ عصر کی نماز ہے تو آسمانوں اور زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ اس نمازی کے لیے بخشش طلب کرے گا، اور جس کے لیے فرشتے بخشش مانگے میں اس کو عذاب نہیں دیتا۔ اے موسیٰ، 3 رکعت کی نماز جس کو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھیں گے جس وقت سورج ڈوب جاتا ہے تو میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہوں، وہ مجھ سے اپنی جس حاجت کے لیے بھی مانگیں گے تو میں حاجت کو پورا کروں گا۔ اے موسیٰ، 4 رکعت والی نماز جس کو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت سفیدی کے غائب ہوتے وقت پڑھیں گے یعنی عشاء کی نماز، یہ نماز اس کے لیے دنیا سے جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ وہ امت محمدیہ گناہوں سے ایسے نکل جائیں گے 5 نمازیں پڑھنے کی وجہ سے جیسا کہ ان کی ماؤں نے آج ان کو جانا ہو۔ اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔